یاد رکھو، جب اللہ کسی کو مشکل وقت کے بعد عروج دینا چاہتا ہے تو اسے یہ 3 خاص نشانیاں بار بار ظاہر فرماتا ہے، جس پر اکثر انسان غور نہیں کرتا۔ تم اکثر دیکھتے ہو کہ بنجر زمین پر جب بارش برستی ہے تو ذرے ذرے میں ایک نئی زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب زندگی مشکلات سے بھاری ہونے لگتی ہے تو اللہ کے حضور کی گئی صرف ایک توبہ تمہارے مردہ دل کو ایک نئی تازگی بخش دیتی ہے۔ جانتے ہو زمین بنجر کیوں ہو جایا کرتی ہے؟ جب ان کا خیال نہ رکھا جائے، مناسب کھاد نہ ڈالی جائے، مناسب پانی نہ ملے تو وہ سوکھ کر ختم ہونے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح تمہارے دل کی زمین بنجر ہو جایا کرتی ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے دل کو پھر سے آباد کر دے اور تمہاری زندگی آسان اور سہل ہو جائے تو تم اللہ کی اطاعت اور اپنے دل میں اس کی محبت کا بیج بو کر اللہ کے ذکر کے پانی سے مسلسل آبیاری کرنا شروع کر دو، تو عین قریب اللہ تمہارے دل کو پھر سے شادابی دے کر ایک نیا عروج تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کے مرنے کے بعد پھر سے زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک عقل والوں کے لیے تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور جانتے ہو کہ وہ کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ عین قریب تمہارے مشکل حالات اب عروج کی طرف جانے والے ہیں۔ جس کی سب سے پہلی اور اکثر نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارے لب ناممکن حالات میں بھی اللہ کے نام کی تسبیح کرنے لگیں تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اب عروج ملنے ہی والا ہے۔ جان رکھو، تسبیح تمہیں مشکل حالات سے ایسے بچاتی ہے جیسے پانی میں ایک ڈوبتے انسان کو تیراکی کا ہنر۔ اللہ کا ذکر تمہیں ہر اس شے سے آزاد کرتا ہے جس کا تم خوف کھاتے ہو یا جس کا تم دکھ کرتے ہو۔ اللہ کی تسبیحات تمہارے بدترین حالات کو بہترین کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ قرآن میں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ بس تم خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، اور بے شک ہر بات کی گھڑی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ اور جانتے ہو کہ تمہیں عروج عطا ہونے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہارے دل میں بار بار ایک نامعلوم سی اداسی چھانے لگے اور تمہارے دل کی کیفیت نرم پڑنے لگے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ عین قریب تمہارا وقت بدلنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہہ تو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تم ہرگز اپنے گزرے ہوئے پر افسوس نہ کرو، کسی چیز کے چھننے پر دکھ نہ کرو، کسی حسرت و ندامت میں ڈوبے نہ رہو۔ وہ قادر مطلق جب چاہے تمہاری پگڑی سنوار دے اور تمہیں عروج کی بلندیاں نصیب کر دے۔ بے شک اس رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تم بس صبر اور امید قائم رکھو، کیونکہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تمہیں آنے والے بہترین دن دکھائے گا اور تمہارے نصیب میں ایسا لکھے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش دور کر کے آپ کی تمام دعاؤں پر اپنا کن فرما دے، آمین۔ ویورز، ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے یا سمجھنے کا موقع ملا ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک